بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم یا ایھا الذین آمنوا کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ آڈیو آسانی سے مل سکے۔ شروع کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ شاہی مشعل کی روشنی میں اپنی پھٹی ہوئی قمیض سی لی اور پہن لی۔ آپ کو اپنے دل کی حالت کچھ بدلی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ کئی دن پریشان رہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اچانک قمیض کا خیال آیا، آپ نے اسے اتار کر پھینک دیا۔ دل کی حالت درست ہو گئی، پھر وہی نور پیدا ہو گیا جو پہلے تھا۔ یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ کسی کی روشنی سے آپ نے اس کی اجازت کے بغیر فائدہ حاصل کیا تھا۔ اس قسم کے بے شمار واقعات بزرگوں کی سیرت میں موجود ہیں، جو اگرچہ تقوی کی انتہائی اور بلند ترین منزل کا پتہ دیتے ہیں۔ ہمارا وہ مقام کہاں؟ تاہم اگر ہم ان چیزوں سے پرہیز نہیں کر پاتے جن کا مشتبہ ہونا بمشکل معلوم ہوتا ہے، تو ہمیں اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے ایسی چیزوں سے تو لازماً بچنا چاہیے جن کا حرام ہونا حلال ہونے سے زیادہ واضح ہے۔ لیکن ہم تو دین سے لاپرواہی کا اتنا شکار ہو چکے ہیں کہ حلال و حرام کا امتیاز تو درکنار حرام کو حلال سمجھنے لگے ہیں۔ بہرحال اللہ چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ مومن طیبات حلال پاکیزہ رزق کھائے، مشتہبات تک سے بچے، واضح حلال کھائے اور واضح حلال کمائے، کہ رزق حلال صرف جسم کی نہیں روح کی بھی غذا ہے۔ اس سے صرف جسم ہی کو نہیں روح کو بھی تقویت حاصل ہوتی ہے۔ یہی اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ رزق حلال مومن کے چہرے کو باوقار بناتا ہے، بارونق اور پرکشش کر دیتا ہے، دل منور اور روشن ہو جاتا ہے، گناہوں اور برائیوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، شریعت کی پابندی سہل ہو جاتی ہے۔ رزق حلال کھانے والا ہر قسم کی بدکاری اور بد کرداری سے محفوظ رہتا ہے، اس کے اخلاق و اطوار حسین ہو جاتے ہیں، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، لوگوں کو ستانے، ان پر ظلم کرنے، ان کا حق مارنے کی اس میں جرأت نہیں رہتی۔ بغض، کینہ، حسد، غیبت، دوسروں کی عیب جوئی، دوسروں کا برا چاہنا بدترین عیب اور مہلک بیماریاں ہیں۔ جو مومن حلال کی روزی کھاتا ہے وہ ان امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ گویا اس کے حلال مومن میں انسانیت، شرافت، محبت، ظرافت، قناعت، صبر و شکر کے ایسے موتی چمکا دیتا ہے کہ وہ معاشرے کی نظر میں باعزت ہو جاتا ہے اور زندگی کے ہر لمحے میں، ہر مرحلے میں کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ رزق حلال کی تلاش بڑا جہاد ہے، بڑی عبادت ہے کہ اسی کے کھانے سے مومن میں شجاعت و بہادری کا جوہر پیدا ہوتا ہے۔ یہی عبادات میں اثر پیدا کرتا ہے۔ جس معاشرے کے افراد رزق حلال کے پابند ہو جاتے ہیں، اس سے گناہوں، بدکاریوں اور برائیوں کی لعنت ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں نہ رشوت ہوتی ہے، نہ جوا، نہ شراب و زنا کا انتشار ہوتا ہے، نہ ظلم و ستم کی مار، بے حد پرسکون زندگی ہو جاتی ہے۔ آج جن ممالک میں اسلامی نظام کی تحریک چل رہی ہے، حکومت سے نفاذ اسلام کے مطالبے ہو رہے ہیں، اس مقصد کے لیے قائدین تحریک عوام کو کٹوا رہے ہیں، ملک کو سیاسی و معاشی بحران کا شکار بنا رہے ہیں۔ کاش وہ اس نقطے پر غور کریں کہ بد کرداروں، حرام خوروں پر اگر اسلامی نظام کو مسلط کر بھی دیا جائے تب بھی اس کا مقصد یعنی امن و امان اور پرسکون زندگی میسر نہیں آ سکتا۔ پس قوم کے وسائل کو، قوت کو غلط راہ پر ضائع کرنے کی بجائے اسلام کی تبلیغ کرنے اور گھر گھر اس کا پیغام پہنچانے پر صرف کیا جائے کہ افراد کی اصلاح ہو، وہ بد کرداری اور حرام خوری سے باز آ جائیں، ذاتی زندگی میں اسلام کے احکام کی تعمیل کرنے لگیں، تو یقین جانیے خود بخود اسلامی نظام برپا ہو جائے گا۔ نہ مطالبے کی ضرورت باقی رہے گی، نہ کوئی تحریک چلانے کی۔ غرض یہ کہ رزق حلال کا حصول اور اس کا کھانا بڑا ہی بابرکت ہے۔ جسے یہ نصیب ہو گیا اسے اللہ کی ایک بڑی نعمت مل گئی۔ اسی لیے آیہ مبارکہ میں طیبات کھانے کا حکم دینے کے ساتھ ہی شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو آئیے شکر سے متعلق چند سطور کا مطالعہ کر لیجئے۔ شکر کسی محسن کے احسان کو یاد کر کے اس کی تعریف کرنا ہے۔ اللہ سے زیادہ احسان فرمانے والا کون ہو سکتا ہے؟
بس اسی کا حق ہے کہ بندہ اس کو یاد کرے اور اس کی تعریف کرے۔ تقاضائے اہدیت و بندگی بھی یہی ہے۔ جو بندہ مالک کو یاد کرتا اور اس کی تعریف کرتا رہتا ہے، اس پر مالک کی عنایات کی بارش جاری رہتی ہے۔ اسی لیے مالک حقیقی نے اپنا اصول بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب ضرور سخت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ادائیں تفسیر قرآن ہیں، اس آیہ مبارکہ کا عملی نمونہ پیش فرماتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ مکے سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے، تو جب ہم مقام غزوزہ پہنچے تو وہاں ٹھہر گئے۔ حضور علیہ السلام نے دست مبارک اٹھائے اور تھوڑی دیر دعا کی، پھر آپ نے سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا، پھر کھڑے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور تھوڑی دیر دعا کی، پھر سجدے میں چلے گئے۔ فارغ ہو کر آپ نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے امت کی شفاعت کی تو اس نے مجھے تہائی امت کی شفاعت کا حق دیا، تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر میں نے سر اٹھایا اور اپنے رب سے امت کے لیے دعا کی تو رب نے مجھے میری 2/3 امت عطا فرما دی، تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر میں نے سر اٹھایا اور اپنے رب سے امت کے لیے دعا کی تو رب نے مجھے باقی 2/3 امت بھی عطا فرما دی، تو پھر میں نے اپنے رب کے لیے سجدہ کیا۔ ابو داؤد کی حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مرتبہ قبولیت دعا پر سجدہ شکر ادا کرتے رہے، اور رب کریم اپنی نعمت میں اضافہ فرماتا رہا کہ اس کا یہی اصول ہے، یہی وعدہ ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، ام المومنین، آپ مجھے حضور علیہ السلام کی سب سے عمدہ اور اعلیٰ بات بتائیں جو آپ نے دیکھی ہو۔ یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، آپ کی کون سی بات ایسی تھی جو عمدہ اور اعلیٰ نہ ہو؟ ایک مرتبہ رات کو آپ میرے ساتھ بستر میں آرام فرما رہے تھے، جو مجھے نہایت ہی پسند تھا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر کی بیٹی، تم مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے دو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ کا قرب پسند ہے، لیکن میں آپ کی مرضی کو اپنی خواہش پر ترجیح دیتی ہوں۔ بس آپ اٹھے، مشک کے پاس تشریف لے گئے اور اچھی طرح وضو فرمایا، پھر آپ نے نماز شروع کی اور قیام کی حالت میں اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو سینہ مبارک تک بہنے لگے۔ پھر آپ نے رکوع سجدہ کیا اور اس حالت میں بھی آپ کے آنسو جاری رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال آئے اور نماز فجر کی اطلاع دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب اللہ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ بخش دیے تو پھر اللہ کے دربار میں اس قدر رونے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہے نمونہ شکر جو اسوہ کامل نبی مکرم علیہ السلام کی ذات میں ہمیں ملتا ہے۔ مزید ایک روایت ملاحظہ ہو، بخاری و مسلم، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے رات میں قیام فرمایا جس سے آپ کے مبارک پیروں پر ورم آ گیا، تو آپ سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بہرحال قانون الہی یہ ہے کہ شکر گزاروں پر نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، ان کے لیے رحمتوں کے دروازے واہ اور کشادہ رہتے ہیں۔ رب شکر کو پسند فرماتا ہے اور شکر گزار بندوں کے جان و مال کا محافظ بن جاتا ہے۔ ان کے مال و منال میں برکت رہتی ہے، ان کے گھروں میں سکون اور شہروں میں امن و امان ہوتا ہے۔ شکر گزار افراد اور قوموں میں میل و محبت اور اتحاد و اتفاق کی دولت وافر ہوتی ہے، اور ناشکروں پر اللہ کا عذاب مسلط ہوتا ہے۔ جس گھر کے افراد ناشکرے ہو جاتے ہیں، کبھی اللہ کے دربار میں سر نہیں جھکاتے، کبھی اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں کرتے، ان کی دولت کا کوئی پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہوتا، ایسے ہی لوگ تو ناشکرے ہیں۔ ان کے گھروں میں طرح طرح کی آفات و بلیات، بیماریاں، تنگ دستی، آپس کے جھگڑے، برکت نہ ہونے کا شکوہ، یہی چیزیں نظر آئیں گی۔ اور جس قوم میں ناشکری کی وبا عام ہو جائے، وہ معاشی تنگی کا شکار، مہنگائی کے عذاب میں مبتلا، انتشار و افتراق میں الجھی ہوئی، اندرونی و بیرونی دشمن سے خوفزدہ،
لوٹ مار قتل و غارت گری سے کامتی ہوئی نظر آئے گی۔ گویا شکر زندگی کو پرسکون بناتا ہے اور ناشکری عذاب الہی کا باعث بنتی ہے۔ قرآن کریم میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں، جیسے قوم لوط نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، جو بڑی ہی ناشکری ہے کہ رسولوں کی بعثت انسان پر اللہ کے سب سے عظیم انعام ہے۔ ان کی تکذیب یہی نافرمانی، توہین، گستاخی، انعام الہی کو ٹھکرانا اور اس کی ناشکری کرنا ہے، جس میں قوم لوط مبتلا ہوئی۔ اللہ نے ان پر پتھر برسائے اور انہیں تباہ و برباد کر دیا، لیکن انہی میں کچھ شکر گزار بندے بھی تھے جو عذاب الہی سے محفوظ رہے، کہ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کی جس طرح چاہتا ہے حفاظت فرماتا ہے۔ سورہ القمر آیات 33 سے 35 یعنی 33 to 35۔ قوم لوط نے جھٹلایا پیغمبروں کو، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، سوائے آل لوط کے کہ ہم نے ان کو رات کے پچھلے حصے میں بچا لیا اپنی طرف سے خاص احسان فرما کر۔ اسی طرح ہم اس کو بدلہ دیتے ہیں جو شکر کرتا ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اعتماد نہ کرتے ہوئے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ اس گستاخی کے سبب ان پر بجلی کی کڑک کا عذاب نازل ہوا، جس سے وہ سب مردہ ہو گئے۔ نبی نے اپنے رب سے ان کو دوبارہ زندہ کرنے کی دعا کی۔ رب نے نبی کے صدقے میں انہیں 1 دن اور 1 رات مردہ رکھنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ ایک بڑا احسان تھا جو اس لیے کیا گیا کہ بنی اسرائیل اللہ کے شکر گزار بندے بنے۔ فرمایا گیا سورہ البقرہ آیت نمبر 56 یعنی 56، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ انعامات الہیہ پر شکر۔ آئیے قرآن پاک کی ایسی چند آیات کا مطالعہ کریں جن میں اللہ رب العزت نے اپنے انعامات کا تذکرہ فرماتے ہوئے بندوں سے شکر کا مطالبہ کیا اور بتایا کہ تمام احسانات ہم نے تم پر اسی لیے کیے ہیں کہ تم شکر گزار بندے بنو، جو اعتراف بندگی کا سب سے پہلا ذریعہ ہے، اور در حقیقت تمام عبادات و اعمال شکر ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ پس بندہ جو کچھ کرے رب کے شکر ہی کی نیت سے کرے۔ نبی مکرم علیہ السلام کے غلاموں سے شکر کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنے احسانات یاد دلائے گئے کہ تم سرزمین مکہ میں کیسے مظلوم و خوفزدہ تھے، کفار تمہیں کتنا ستاتے اور تنگ کرتے تھے۔ اللہ نے احسان فرمایا کہ مدینہ منورہ کو تمہارے لیے پناہ گاہ بنا دیا، پھر تمہیں ایسی قوت و طاقت بخشی کہ جن سے تم ڈرتے تھے وہ تم سے کانپنے لگے۔ پہلے مقابلہ بدر میں تمہیں ظالموں پر غالب کر دیا، تم معاشی تنگی کا شکار تھے جس کے سبب تمہاری کہیں عزت نہ تھی۔ رب نے احسان فرمایا، تمہارے لیے رزق طیب کے دروازے کھول دیے، کیسر و کسرہ کے خزانے تک تمہارے قدموں میں آ گئے، بس تمہاری عزت ہونے لگی، بکریاں چرانے والے دنیا کے سب سے بڑے حکمران بن گئے۔ ان انعامات سے اس لیے نوازا گیا کہ تم شکر گزار بندے بنو۔ سورہ الانفال آیت نمبر 26 26۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، زمین پر بے بس تھے، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں، تو اس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں قوت بخشی اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں روزی دی تاکہ تم شکر کرتے رہو۔ ماہ رمضان میں روزے کی فرضیت کا اعلان فرماتے ہوئے رمضان کی عظمت بیان کی گئی کہ یہ بنی نوع انسان کے لیے ذریعہ ہدایت کتاب قرآن عظیم کے نزول کا بامرکت مہینہ ہے، جو اسی لائق ہے کہ قرآن پر ایمان رکھنے والے اس کا ہر لمحہ صاحب قرآن کی ہدایت کے مطابق اللہ کی عبادت میں گزاریں، اور جو مسافر ہوں یا بیمار ہوں وہ روزے قضا کر لیں کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہیں جنت میں پہنچانے کا ایک بہانہ چاہتا ہے، تمہیں کسی دشواری میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ پس 29 یا 30 دن کے روزے پورے کر لو، جب چاند نظر آ جائے تو اللہ کی طرف سے قرآن ملنے، روزے رکھنے کی توفیق نصیب ہونے پر خوشی مناؤ، عید مناؤ، اس طرح کہ اسی رب کو یاد کرو، اسی کی بڑائی بیان کرو جس نے تم پر یہ انعامات فرمائے۔ یہ انعامات اس لیے کیے کہ تم رب کریم کے شکر گزار بندے بنو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 185 یعنی 185۔
اللہ تم پر آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ تمہیں اللہ نے ہدایت دی، اور تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان مالی، معاشی، افرادی ہر حالت میں کمزور تھے۔ کفار نے جنگ مسلط کر دی اور اہل ایمان نے اپنی کمزوری کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل حکم کی۔ 313 افراد نے دشمن کی بڑی تعداد کا مقابلہ کیا۔ دنیا حیرت زدہ ہو گئی کہ کمزور طاقتوروں پر غالب ہوئے، کامیاب ہوئے۔ غزوہ بدر کا مفصل ایمان افروز حال جاننے کے لیے ہماری کتاب یوم الفرقان کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ رب العزت نے اس غزوے میں اہل ایمان پر خصوصی انعام فرمایا، ان کی غیبی مدد کی۔ فرمایا یہ انعام اس لیے کیا گیا کہ تم رب رحیم کا شکر ادا کرتے رہو۔ سورہ ال عمران 123 یعنی 123۔ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی اس حال میں کہ تم اس وقت کمزور تھے، تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ شریعت مطہرہ میں تیمم ایک بڑی نعمت ہے کہ طہارت و پاکیزگی کا عادی مومن بندہ جب سخت بیماری یا پانی نہ ملنے کی وجہ سے غسل یا وضو نہ کر سکے تو وہ مضطر و بے چین نہ ہو کہ اللہ کو اپنے بندوں کی تنگی و پریشانی گوارا نہیں۔ وہ تو صرف انہیں پاک و صاف رکھنا چاہتا ہے، جس کے لیے پانی لازمی نہیں، اس کے حکم کی تعمیل لازمی ہے۔ بس جب ایسی صورت پیش آ جائے کہ پانی کا استعمال نقصان دہ ہو یا پانی ملتا ہی نہ ہو تو تیمم کر لیا جائے۔ اللہ کا بندہ اللہ کے نزدیک پاک ہو جائے گا۔ کیسی آسانی کر دی گئی، کیسی نعمت دی گئی، تمہیں سب نعمتیں دی جائیں گی، پس تم شکر ادا کرتے رہو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 6۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت کو پوری کر دے تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر قابو عطا فرمایا کہ وہ اسے اپنی قوت و طاقت اور عقل سے کھودتا ہے، اس سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے، اپنی رہائش کے لیے اس پر جس طرح چاہتا ہے عمارتیں بناتا ہے۔ پھر زمین کو قوت رویدگی بخشی کہ وہ انسان کے لیے رزق طیب اگاتی ہے۔ ان عظیم انعامات کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان اللہ کا بہت ہی شکر ادا کرے، لیکن انسان ناشکرا ہے، بہت کم شکر ادا کرتا ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 10۔ اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں قوت کے ساتھ ٹھہرایا اور بنائے اس میں تمہارے لیے زندگی کے اسباب، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اس آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔